امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکی مذاکراتی وفد کل شام اسلام آباد میں ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی، کہا ہمارے نمائندے کل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ایران کو ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ معاہدے سے متعلق پر امید ہے فریم ورک طے ہو چکا۔ میرا خیال ہے ہمارے پاس اسے مکمل کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر ڈیل قبول نہ کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیں گے۔ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ ایران جلد اور آسانی سے گھٹنے ٹیک دے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران کی کلنگ مشین کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف نے کہا ایرانی مذاکراتی ٹیم جرت اور دانش مندی سے قومی مفادات کا دفاع کر رہی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے ایران امریکہ سے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت نہیں کرے گا۔ فی الحال امریکہ سے مذاکرات کے دوسرے دور کا کوئی پلان نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ وزیراعظم آفس نے بتایا شہباز شریف اور مسعود پزشکیان میں 45 منٹ تک بات چیت ہو گئی۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے سربراہان سے رابطوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا عالمی رہنماؤں سے رابطے خطے میں پائیدار امن کے لیے نہایت معاون ثابت ہوئے۔ پاکستان دوست ممالک کے تعاون سے امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیراعظم کا فیلڈ مارشل کے دورہ تہران میں تعمیری بات چیت پر ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان کا امن کے لیے مضبوط عزم قابل ستائش ہے۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ مسعود پزشکیان نے امن کوششوں پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ President Trump has clearly told that J.D. Vance, Vice President, is not coming. Then suddenly White House tells us that J.D. Vance is coming. What is happening? Between the hours of 5 p.m. Islamabad time when I spoke to President Trump, when he said that J.D. Vance was not coming, but that his deputies were coming, that changed within about 2.5 hours, in which I spoke to the White House. A White House official told me that, yes, indeed, things had changed. نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد آئیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی صحافی نے ARY نیوز کے پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کی صدر ٹرمپ سے گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے بتایا اگر معاہدہ ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نائب صدر کے ساتھ ہوں گے۔ CNN نے دعویٰ کیا ہے ہم مذاکرات کامیاب ہوئے تو صدر ٹرمپ اور پزشکیان پاکستان جا سکتے ہیں۔ امریکی ٹی وی نے رپورٹ کیا صدر ٹرمپ اور صدر پزشکیان اسلام آباد گئے تو مشترکہ اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ پاکستان بن رہا ہے پھر سفارتکاری کا میدان، مذاکرات کا دوسرا مرحلہ۔ اسلام آباد مرکزی نے کہا امریکی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے اسلام آباد کا ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون سیل۔ اسلام آباد کا سرینا اور میریٹ ہوٹل خالی کرا لیا گیا۔ میٹرو بس سروس پیمس اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ کرال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں تمام ٹریکنگ ٹریل کو بھی بند کر دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج جوڈیشل کام نہیں ہوگا، کاز لسٹ منسوخ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند رہے گی۔ ریڈ زون میں تمام وفاقی اداروں کے لیے وفاقی کابینہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ریڈ زون میں تمام منسٹریز، ڈویژن اور وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے آج گھر سے کام کریں گے۔ تمام سیکٹریز اور عملہ دفتر آنے کے لیے سٹینڈ بائی پر رہے گا۔ کسی قوم کو جوہری حقوق سے محروم رکھنے والے ٹرمپ کون ہوتے ہیں؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران نے کیا جرم کیا ہے جو جوہری حقوق سے محروم رہے؟ جنگ کا دائرہ بڑھانا نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ معاہدے کے کچھ نکات طے پا گئے، کچھ پر اختلافات ہیں۔ امریکہ وارننگ اور ڈیڈ لائن سے اہداف حاصل نہیں کر سکتا تو ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجنا شروع کرتی ہے۔ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہے۔ Negotiations with the Iranians going on, despite what you hear in the chatter in public. I think those are actually going well.
امریکہ اور ایران کا معاہدہ زیادہ دور نہیں. امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کی فاکس نیوز سنڈے سے گفتگو. کہا عوامی سطح پر مختلف باتیں سامنے آنے کے باوجود ایرانیوں سے مذاکرات جاری ہیں. مذاکرات در حقیقت اچھی پیش رفت ہے. ٹرمپ تخلیقی مذاکرات کر رہے ہیں, مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں, غیر یقینی صورتحال کو بھی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. آبِ ہرمز کھلنے کے بعد جہاز رانی کی بحالی میں کچھ وقت لگے گا. اس تنازع کا اچھا اختتام ہوگا. مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے نائب وزیر اعظم کے اہم رابطے. اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی گفتگو. امن و استحکام اور مسائل کے حل کے مذاکرات کی ضرورت پر زور. اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا بھی رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پولینڈ کے ہم منصب کا رابطہ. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کا کردار سراہا. اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی گفتگو. انطالیہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات. برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ بندی میں توسیع اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات ہوئی. مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. غیر حقیقی مطالبات, سخت بیانات کے ساتھ سفارتکاری کا دعویٰ ناقابل قبول ہے. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں ناکہ بندی اور جنگی جرائم کی دھمکیاں سفارتکاری کے دعووں کی نفی ہیں. جب تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی کشیدگی ختم نہیں ہوگی. ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں. ہماری افواج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کرے گی. ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کہتے ہیں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. کمانڈر ایرانی ایروسپیس فورس ماجد موسوی کا کہنا ہے دشمن جنگ ہار چکا ہے. ایران پہلے سے زیادہ تیزی سے میزائل ڈرون اپڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا. جنگ بندی کے دوران اپنی عسکری طاقت کو پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ بحال کیا. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر نے کہا آبِ ہرمز کی حفاظت ایران کے ہاتھ میں. دشمن کی کسی بھی شرارت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پیرس اجلاس تماشا ہے, برطانیہ اور فرانس مداخلت نہ کریں. امریکی صدر کا ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والا ایرانی پرچم بردار جہاز تحویل میں لینے کا دعویٰ. صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی پرچم بردار جہاز نے ہماری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی. ہمارے گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹر USS نے جہاز کو روکا. خلیج عمان میں جہاز نے ہماری وارننگ نہیں مانی, اس لیے کارروائی کرنی پڑی. امریکی بحریہ نے ایرانی پرچم بردار جہاز کے انجینئرنگ روم کو بڑا نقصان پہنچایا. ایرانی فورسز نے بحری جہاز کو قبضے میں لینے کی امریکی کوشش ناکام بنا دی. ایرانی فورسز کا کہنا ہے امریکی افواج نے بحیرہ عمان میں ایرانی تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کی. ایرانی بحریہ کی بروقت کارروائی سے امریکی فوج کو پسپائی ہوئی. ایرانی فوج نے آبِ ہرمز آنے والے 2 تیل بردار جہازوں کو واپس بھیج دیا. ایرانی میڈیا کا دعویٰ یمن کے حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دی تھی. حوثی رہنما حسین عزی نے ایکس پر لکھا اگر ہم نے باب المندب کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تو کوئی انسان یا جن اسے نہیں کھلوا سکے گا, سب بے بس ہو جائیں گے. صدر ٹرمپ اور بین الاقوامی برادری کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ امن کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری ختم کریں. باہر سے سخت, اندر سے محتاط, امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیز میں جاریت اور خوف ایک ساتھ چلتے رہے. وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی صدر ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی کا پردہ چاک کر دیا. رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا عوامی جاہو جلال محض ایک دکھاوا. جہاں وہ دنیا کے سامنے ایران کے خلاف سخت زبان اور دھماکہ خیز ٹویٹ استعمال کر رہے ہیں, وہیں بند کمروں میں وہ مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ کے چھڑ جانے سے خوف زدہ ہیں. ٹرمپ کے بیانات دراصل ایک نفسیاتی حربہ ہے جس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھا کر اسے رعایتیں دینے پر مجبور کرنا ہے. وہ کسی بھی ایسی زمینی فوجی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں جس سے فوجی جانی نقصان یا امریکی معیشت پر بھاری بوجھ پڑے. یورپی یونین اسرائیل سے پرانا تجارتی معاہدہ ختم کرے.
اسپانوی وزیر اعظم کا مطالبہ، کہا ہماری دشمنی اسرائیلی عوام سے نہیں بلکہ نیتن یاہو کی حکومت سے، جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ جو ملک قانون میں نہیں مانتا وہ یورپی یونین کا شراکت دار نہیں رہ سکتا۔ اسپین منگل کو یورپی یونین کے اجلاس میں اسرائیل سے ہم معاہدہ ختم کرنے کی تجویز پیش کرے گا۔ ترکیہ نے ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خارجہ حقان فیدان کہتے ہیں بدھ کو ختم ہونے والی جنگ بندی میں لازمی توسیع ہونی چاہیے۔ اسرائیل صورتحال کا فائدہ اٹھا کر لبنان پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایک تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے مترادف ہے۔ 17 ممالک نے فون کر کے کہا کہ جی ہمیں بھی بلا لیجیے، چونکہ ہم پس رہے ہیں، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو کریں۔ دنیا میں جو حالات ہیں، لوگوں کو تکالیف ہیں، اس کی وجہ سے رستہ بنانا بہت ضروری ہے۔ 47 سال میں ایران اور امریکہ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے پاکستان کو عزت دی، انہیں ایک میز پر بٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق کہتے ہیں امریکہ اور ایران کی بات چیت کے دوران موضع ہوئی، میٹنگ کے دوران گرما گرمی ہو جاتی تھی۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تو کبھی دوسرے کو، پھر انہیں ساتھ بٹھا دیتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل امریکہ اور ایران میں صلح کروا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں دونوں کی جوڑی کا چرچا ہے۔ کاغذی گولے چلیں گے لیکن اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا۔ یہ مذاکرات اور یہ 30 تک 2002 سے میرے لیڈر کی پالیسی ہے۔ میرا لیڈر 2002 میں کہہ رہا تھا، آج 2024 میں دنیا اس پر عمل کر رہی ہے۔ بانی نے 2002 میں پیس ٹاک کی بنیاد رکھی، دنیا 2026 میں عمل کر رہی ہے۔ میرے لیڈر 24 سال آگے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مردان میں جلسے سے خطاب، کہا بانی کا علاج ذاتی ڈاکٹر سے نہیں ہوگا تو احتجاج کریں گے۔ آئندہ کے پی اسمبلی کا اجلاس گراؤنڈ میں ہوگا۔ 25 اپریل کو پی ٹی آئی کے یوم تاسیس پر کشمیر میں جلسہ ہوگا۔ 1 مئی کو لاہور جاؤں گا۔ یہ مجھے ڈرانا اور توڑنا چاہ رہے تھے لیکن ناکام رہے۔ بیرسٹر گوہر نے خطاب میں کہا اگر ہمیں سپیس نہیں ملی تو جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ بانی کے بغیر ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، ان پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے۔ یہ مسئلہ ایران اور امریکہ کا نہیں، اگر پاکستان کے پاس ثالثی کے کردار کا کوئی موقع آیا ہے تو وہ دنیا کو عالمی جنگ سے بچانے کی کوشش، پاکستان کی اس اعزاز کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا کو عالمی جنگ سے بچا رہا ہے۔ پاکستان امت کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے لاہور میں سید سلمان گیلانی سیمینار سے خطاب، کہا آبدہ حمص نے تیل کی قیمتوں کو جمپ لگایا، مہنگائی سے عوام پریشان ہیں۔ حکمران کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف مظاہرے بند کریں۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہم نے مؤخر کیا، منسوخ نہیں کیا۔